باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا۔ فرمایا لا تفتح لہم ابواب السماء، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، فرمایا اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ نہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہوگا، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح کی مثال بیان کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں اور ان سے تکبر کرنے والوں کی سزا جہنم میں ہمیشہ رہنا بیان ہوئی، اور اس آیت میں اس ہمیشگی کی کیفیت کا بیان ہے۔ پہلی یہ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کفار کے اعمال اور ان کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال و ارواح دونوں خبیث ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور مومنین کے ارواح کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ ابن جریر نے کہا کہ آسمان کے دروازے نہ کافروں کے اعمال کے لیے کھولے جائیں گے، نہ ارواح کے لیے۔ ولا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اس آیت میں ہمیشگی کی دوسری کیفیت کا بیان ہوا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کفار تب تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے، اور یہ بات چونکہ محال ہے تو کفار کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے، کیونکہ محال پر جو موقوف ہو وہ خود محال ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کفار کا جنت سے محروم اور رہنا قطعی ہے۔ اور یاد رہے کہ اس آیت میں مجرمین سے کفار مراد ہیں، کیونکہ اوپر ان کی صفت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور ان سے تکبر کرنے کا بیان ہو چکا ہے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش کذالک نجزی الظالمین، اور ان کے لیے آگ کا بچھونا ہے کفار کے لیے، اور ان کے اوپر سے اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی اوپر نیچے ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ صرف اوپر نیچے کا ذکر فرمایا کیونکہ دایاں بایاں خود ہی سمجھ میں آ گیا۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنمی اپنے ما سوا سب کو بھول جائیں، تو ان میں سے ہر شخص کے لیے اس کے قد کے برابر آگ کا ایک صندوق بنایا جائے گا، استغفر اللہ، پھر اس پر آگ کے تالوں میں سے ایک تالا لگایا جائے گا، پھر اس شخص کی ہر رگ میں آگ کے کیل لگائے جائیں گے، پھر اس صندوق کو آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ کر آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی۔ تب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، یعنی ایسے سمجھے گا کہ وہ اکیلے ہی آگ میں جل رہا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب کفار کے بیان کے بعد نیک اعمال کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، فرمایا ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اس سے پہلے چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے وعید اور آخرت میں جو کچھ ان کے لیے تیار فرمایا اس کا ذکر کیا۔ اب ایمان والوں سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور آخرت میں جو کچھ ان کے لیے تیار فرمایا اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے اعمال کیے تو وہ جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، پہلے بندہ ایمان والا ہوگا پھر اس کے عمل جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اگر ایمان والا نہیں تو اس کے عمل بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بہت پیاری تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ احکام کی پابندی کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشقت برداشت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ اکثر و بیشتر احکام وہ ہیں جن پر آدمی نہایت سہولت کے ساتھ عمل کر لیتا ہے، جیسے نماز، روزہ، دیگر عبادات، زکوٰۃ اور حج تو ان لوگوں پر لازم ہے جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اور ایسے ہی ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ کی ادائیگی بھی عمومی زندگی کا حصہ ہے۔ اور یوں ہی ذکر و درود بھی روح کی غذا ہے، اور یہی اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو جنت میں جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے نہایت آسان بنایا ہے، صرف اپنی ہمت کا مسئلہ ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے، تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا، اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ نہ دکھاتا۔ وَمَا كُنَّا لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، فرمایا بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور ندا ہوئی کہ جنت تمہیں میراث ملی سرا تمہارے اعمال کا۔ اب اس کا بامعنی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے سینوں سے بغض و کینہ کھینچ لیا، اور ان کے نیچے نہریں بہیں گی، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے، اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان کیسا پیارا تقابل بیان فرمایا کہ ان کے نیچے آگ کے بچھونے ہیں جو جہنمی ہیں، اور ان کے محلات کے نیچے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے گروہ ایک دوسرے پر لعنت کر رہے تھے، اور ان جنتیوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے کینے کو نکال دیا۔ جو برے اعمال کرنے والے تھے وہ تو ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کے دلوں سے اللہ نے کینہ نکال دیا۔ یہ سب پاکیزہ دل والے ہوں گے، نہ تو دنیاوی باتوں کا کینہ ان کے دلوں میں ہوگا، اور نہ ہی جنت میں ایک دوسرے کے بلند مقام و محلات پر حسد کریں گے، بلکہ سب پیار و محبت سے رہ رہے ہوں گے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنتی جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچا پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ قَالُوا نَعَمْ، تو جو جہنم والے وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمَا أَلَّا نَعْتُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایک ندا دینے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آج کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والے جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں نے جو فرمایا تھا کہ ایمان و اطاعت پر اجر و ثواب پاؤ گے، ہم نے تو اسے سچا پا لیا۔ کیا تم لوگوں نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کفر و نافرمانی پر عذاب کا وعدہ کیا تھا؟ تو وہ جواب میں کہیں گے ہاں، ہم نے بھی اسے سچا پا لیا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر ندا دینے والا پکارے گا۔ پکارنے والا حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے یا دوسرا فرشتہ جس کی یہ ڈیوٹی ہوگی، اور ظالمین سے مراد کفار ہیں، جس طرح کہ اگلی آیت میں یہ بیان ہوا ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَیَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کو ظالم قرار دیا اور ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی چاہتے ہیں کہ دین الہی کو بدل دیں اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اس میں تغیر ڈال دیں، اور تیسرا وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یہاں یہ وعیدیں بطور خاص کافروں کے متعلق ہیں، لیکن جو مسلمان کہلانے والے بھی دوسروں کو دین پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دین میں تحریف و تبدیلی چاہتے ہیں، جیسے بے دین لوگ جو دین میں تحریف و تغیر کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی کوئی کم مجرم نہیں بلکہ وہ بھی جہنم کے مستحق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور جنت دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور فرمایا اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جنتیوں کو پکاریں گے، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو، لم يدخلوها وهم یطمعون، فرمایا یہ اعراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کی طمع رکھتے ہوں گے۔ یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ دوزخ کا اثر جنت میں اور جنت کا دوزخ میں نہ آ سکے۔ یہ جو فرمایا نا کہ جنت دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے، اس پردے کی وجہ کیا ہے؟ پردہ اس لیے ڈالا گیا ہے تاکہ جہنم کی جو باغ و بہار ہے وہ جہنم والے نہ دیکھ سکیں، اور جو جہنم کی گرمی وغیرہ ہے، سختیاں ہیں، وہ جنت والے نہ دیکھ سکیں۔ اور یہ جو فرمایا یعرفون کلا بسیماہم، دونوں فریق سے جنتی اور دوزخی مراد ہیں۔ جنتیوں کے چہرے سفید تر و تازہ ہوں گے، اور دوزخیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی، یعنی آنکھیں ان کی نیلی ہوں گی اور چہرے سیاہ ہوں گے جہنمیوں کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اعراف والے جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے چہروں کی سفیدی سے انہیں پہچان لیں گے، اور جب جہنمیوں کی طرف نظر کریں گے تو انہیں ان کے چہرے کی سیاہی سے ہی دور سے ہی پہچان لیں گے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اعراف والے جنتیوں کو پکاریں گے۔ جنت و جہنم میں لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کی آواز سن لیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دور سے سن لینا کوئی ایسی بات نہیں جو مخلوق کے لیے ماننے سے شرک لازم آئے، کیونکہ شرک کی حقیقت دنیا و آخرت کے اعتبار سے مختلف نہیں ہوتی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ایک چیز شرک ہو لیکن قیامت میں شرک نہ رہے۔ لہذا جو لوگ انبیاء اور اولیاء کے دور سے سننے کے عقیدے پر شرک کے فتوے دیتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے، بلکہ خود قرآن پاک میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے چیونٹی کی باتیں سن لیں، فتبسم ضاحکا من قولها، تو دور سے اس چیونٹ کی بات سن کر آپ مسکرانے لگے۔
اور آخری آیت مبارکہ فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان اعراف والوں کی آنکھیں جہنمی کی طرف پھیری جائیں گی، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکار کر کہیں گے جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، کیا قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا۔ یعنی کہ جب اعراف والوں کی آنکھیں جہنمی کی طرف پھیر دی جائیں گی، اس وقت کفار جو کہ دنیا میں تو سردار تھے اور قیامت میں جہنم کے باسی، ان کی پیشانیوں پر جہنمی ہونے کی علامات موجود ہوں گی، جس سے اعراف والے انہیں پہچانتے ہوئے پکاریں گے تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہارے کام نہ آیا۔ اب بعض مفسرین کرام نے یہاں پہ اعراف والوں سے مراد یہ لیا ہے کہ بعض وہ لوگ جو نیکیاں بھی ان کی ہوں گی اور بدیاں بھی، نیکیاں اور بدیاں ان کی برابر ہوں گی، تو ان کو جنت اور جہنم کے اوپر جو پردہ ہے نا، اوپر بلند جگہ، اس کے اوپر ان کو نہ بٹھا دیا جائے گا، وہ اعراف والے ہوں گے۔ اور بعض وہ لوگ جن کی نیکیاں تو زیادہ ہوں گی لیکن وہ اپنے والدین کے گستاخ ہوں گے، ان کو اپنے والدین کی گستاخی کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، نہ جہنم میں، اعراف کے اوپر بٹھا دیا جائے گا۔ تو ان سے مراد یہ اعراف والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے